حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سارے بزرگوں کے پیر تھے. ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں. جماعت علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین کے جو سردار اور امام تھے وہ یہ تھے. حجت الاسلام والمسلمین مولانا قاسم صاحب، قطب الارشاد اور فقیہ العصر حضرت گنگوہی، علامۃ الدہر علامہ انور شاہ کشمیری، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی، مجدد الملہ حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مجدد تبلیغ، بانی تبلیغ، مجدد عصر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب. یہ سارے خوشاچین ہیں اس مرد کلندر کے جن کا نام امداد اللہ ہے، جو عالم بھی نہیں ہیں، کافیہ تک پڑھے ہوئے ہیں، کافیہ میں پڑھائی چھوڑ دی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حاجی صاحب سے ملنے گیا، حج پہ گیا تو میں اپنے شیخ سے ملنے گیا تو حضرت کی وہ آخری عمر تھی، آخری ایام تھے. تو کہتے جب میں ملنے گیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا بھائی مولوی اشرف علی، یہ جو میری کتابیں ہیں نا یہ تم لے جاؤ، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں. تو تھانوی کہتے ہیں میں نے کہا حضرت کتابوں میں کیا رکھا ہے، ادھر جو آپ کی دولت ہے نا اس میں سے کچھ مجھے دیں. کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ دل کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے یہ جو ادھر ہے نا آپ کے اس میں سے کچھ دیں مجھے. تو فرماتے جب میں نے یوں کہا تو حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے ہاں بھائی مولوی اشرف علی بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ قانونی دین، ضابطے کا دین کتابوں سے آئے گا، اس میں دو رائے نہیں ہے. حلال حرام تو یہیں سے معلوم ہوگا، جائز ناجائز تو یہیں سے معلوم ہوگا، مسنون اور مکروہ تو یہیں سے معلوم ہوگا، کیا سنت ہے کیا بدعت ہے یہ تو یہاں سے معلوم ہوگا علماء کے ذریعے سے. لیکن وہ جو ایک ذوق ہے نا، ذوق اللہ سے لگاؤ، یہ کتابوں سے نہیں آتا. کتاب بے جان ہے، بے جان میں محبت کہاں سے آئے گی؟ محبت تو جاندار کا وصف ہے. جیسے سانس لینا، کتاب تو سانس نہیں لے سکتی نا، سانس لینا تو جاندار کا وصف ہے. محبت کرنا، کسی کو چاہنا، کسی سے دل لگ جانا، کسی کو دل میں بسا لینا، یہ بے جان چیز کا کام نہیں ہے، یہ جاندار کا کام ہے، یہ جاندار کا وصف ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں.